اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا کرو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور دھو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، اپنے دونوں ٹخنوں سمیت۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح بھی کر لیا کرو۔ اس آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے وضو اور طہارت کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ امت محمدیہ پر جو عظیم الشان احسانات کیے گئے ہیں، جن کا ذکر اوپر بیان کیا گیا طیبات کی شکل میں، کہ طیبات کو حلال اور جو ناپاک اور گندی چیزیں ہیں ان کو حرام کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ تو ان کا بیان، ان احسانات کا بیان سننے کے بعد ایک شریف انسان، ایک شریف آدمی جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا ہے، مومن، اس کا دل شکر گزار اور وفاداری سے بھر جاتا ہے۔ جب یہ ان احسانات کا بیان سنتا ہے تو اس مومن کا دل شکر گزاری اور وفاداری کے جذبات سے بھر جاتا ہے، اور فطری طور پر اس کی یہ خواہش، فطری طور پر اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس احسان کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے سامنے ماتھا زمین پر رکھے اور اپنی بندگی کا عملی ثبوت پیش کرے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں حاضری کا تم ارادہ کرو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو، تو پاک صاف ہو کر تم کو آنا چاہیے اور اس کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ یہ جو شکل بیان کی گئی ہے آیت کریمہ کے شروع حصے میں، یہ وضو کی شکل ہے۔ اور دیکھیے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وضو کرنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے یا اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب اخلاص کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ مومن کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق جو ضروری احکامات تھے وہ سورہ نساء میں بھی آئے تھے۔ یہاں یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وضو سے صرف انسان کا دل اور بدن ہی پاک نہیں ہوتا، بلکہ اخلاص کے ساتھ جب وضو کیا جائے تو پانی کے قطروں کے ساتھ مومن کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ سو کر اٹھیں
یا دنیا کے مشاغل چھوڑ کر کھڑے ہوں نماز کے لیے تو پہلے وضو کر لیں، لیکن یہ وضو کرنا اس وقت ہے جب کہ پہلے سے وضو نہ ہو، اور جو نواقض وضو ہیں ان میں سے کوئی پیش نہ آئے۔ تو سو کر اٹھنے کے بعد یا دنیاوی مشاغل چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے وضو کر لیں، لیکن یہ وضو کرنا دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اس وقت ہے جب کہ پہلے سے وضو نہ ہو۔ وضو کی اہمیت کا اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کو مسلم نے باب فضل الوضوء کے تحت بیان کیا ہے۔ ایک باب قائم کیا باب فضل الوضوء، اور اس کے تحت حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک۔ دیکھیے جب قرآن کی باری آئی تو قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بات بیان فرمائی، والقرآن حجت لک او علیک۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو آدھا ایمان ہے، وضو آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نور ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ تو دیکھیے قرآن کی جب باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، دو لفظ بیان کیے، والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یعنی اگر قرآن کی تلاوت کی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا تو یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، ورنہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کے جملے کا، والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یعنی اگر اس کی تلاوت کی گئی، اس پر عمل کیا گیا تو یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا یا تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اس حدیث میں وضو کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ الطہور شطر الایمان، کہ وضو آدھا ایمان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان سے دل کے کفر اور شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ ایمان سے دل کے کفر اور شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ وضو پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ایمان سے دل کے کفر اور شرک کی گندگی دور ہوتی ہے، اور وضو سے
اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ اور دیکھیے نماز کے نور ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور جس طرح سے روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ اور صدقے کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، فطری طور پر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور جب وہ انسان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی نشانی ہے۔ جی ہاں، آگے فرمایا صبر روشنی ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، نافرمانی سے رکنے والا ہوتا ہے، اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ سب کر کے وہ اپنے اندر گویا کہ ہدایت کی ایک روشنی لیے ہوئے ہے۔ یہ سب کر کے وہ شخص اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ بہرحال یہ تو اس پوری حدیث کی وضاحت ہے۔ ہماری جو بحث ہے وہ اس حدیث کے پہلے جملے سے ہے جس میں وضو کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، تو اس سے وضو کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، اور منہ دھونے سے پہلے وضو میں بسم اللہ کہنا بھی مستحب ہے۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، اور منہ کے دھونے سے پہلے وضو میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے، کیونکہ ایک پختہ اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جو اپنے وضو پر بسم اللہ نہ کہے۔ اس لیے وضو سے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کی بنا پر بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اور احناف اس حکم کو، اس بات کو استحباب پر محمول کرتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ بہرحال وہ فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے بڑی پختہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور کوئی دیر تو لگتی نہیں ہے بسم اللہ کہنے سے۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں: چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ بہرحال اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو بھی دھونا مستحب ہے، کیونکہ ہم ہاتھوں سے ہی پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب نیند سے اٹھیں تو اس وقت سخت تاکید آئی ہے حدیث میں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نیند سے جاگ کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ ہاتھ نہ دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ رات کے وقت کہاں کہاں رہے ہوں گے۔ تو یہ تاکیدی جو حکم ہے یہ سو کر اٹھنے کے بعد ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ تم میں سے کوئی نیند سے جاگ کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اس کو نہ دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ رات کے وقت کہاں کہاں رہے ہوں گے۔ ایک مومن کے جنت میں پہنچ جانے کے بعد اس کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک
اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت خلیلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل سے سنا، یقول، یہ کہتے ہوئے سنا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یعنی مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے سنتوں اور آداب اور مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وضو سے متعلق یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ داڑھی اگر گھنی ہے اور بھری ہوئی ہے تو اس کا خلال کرنا بھی مستحب عمل ہے۔ داڑھی اگر گھنی ہے کسی کی اور بھری ہوئی ہے تو وضو میں داڑھی کا خلال کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے راوی یہ کہتا ہے کہ آپ نے منہ دھوتے وقت 3 مرتبہ داڑھی کا خلال کیا، حضرت عثمان بن عفان نے 3 مرتبہ داڑھی کا خلال کیا، اور پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال یہ سب وضاحت وضو سے متعلق ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، وَإِن، یہ تو وضو سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو۔ ظاہری اعتبار سے الفاظ کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی پورے جسم کا غسل کرو۔ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ غسل نہ کر لیں۔ جی ہاں، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہاں تک کہ قرآن سے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ غسل نہ کرنے۔ دیکھیے اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے جنوب، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، کہ اگر تم جنبی ہونے کی حالت میں ہو۔ لفظ جنوب یعنی جنابت کے اصل معنی آتے ہیں دوری اور بیگانگی، دوری اور بیگانگی کے ہیں، لیکن اسلامی شریعت میں جنابت سے مراد وہ نجاست ہوتی ہے جو قضائے شہوت سے ہو، جو قضائے شہوت سے ہو یا خواب میں مادہ منویہ خارج ہو جانے سے لاحق ہوتی ہے۔ جنابت سے مراد اسلامی شریعت میں وہ نجاست ہے جو قضائے شہوت، دیکھیے الفاظ پہ غور کرنا، قضائے حاجت نہیں کہہ رہے ہیں ہم، قضائے شہوت کہہ رہے ہیں، قضائے شہوت سے ہو یا خواب میں مادہ منویہ خارج ہو جانے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے، پاکی سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جنوب کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جنابت چاہے مباشرت سے لاحق ہوئی ہو یا خواب میں مادہ منویہ خارج ہو جانے سے ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور غسل واجب ہو جانے کی صورت میں نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہاں تک کہ قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ غسل نہ کر لیں۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ تو ان دونوں صورتوں میں مباشرت سے لاحق ہو یا خواب میں مادہ منویہ کے خارج ہو جانے کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، مجامعت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر 3 حکم ہمارے سامنے آئے۔ پہلا وضو سے متعلق، دوسرا جنبی ہونے کی حالت میں، اور تیسرا جب پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لینا چاہیے، یعنی پاک مٹی کا ارادہ کر لیں، یعنی تیمم کر لینا چاہیے۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔